آج اماں نے پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی بارش ہوتی گھر کا برا حال ہو جاتا، چھت سے پانی آنے لگتا جس وجہ سے گھر کا اندرونی حصہ خراب ہو جاتا یا تو سارا سامان خراب ہو جاتا۔ ہم غریبوں کی نصیب بھی ایسی ہے، بارش ہونے کے بعد مجھے ہی صفائی کرنی پڑتی گھر کا۔ سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی تھی، میرے ہاتھ پیر درد کرنے لگتے تھے، اوپر سے لائٹ چلی جاتی مشکلوں کے بعد آتی تھی۔ لائٹ جاتے ہی بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا، ایک تو گرمی ہونے لگتی تھی، اوپر سے گھر کا سارا سامان ہمیں دھونا پڑتا۔ کپڑے واشنگ مشین میں ہی صبح سویرے ہی چلا لیتی تھی، کیونکہ اماں صبح فجر پڑھ کے ہی اٹھتی اور گھر کا کام وغیرہ کرتی تھی، اور میں جب واشنگ مشین چلاتی تو سارا دن کپڑے دھویا کرتی تھی۔ اماں ناشتہ بنا لیتی، ایک تو بارش کی وجہ سے دھوپ بھی مشکلوں سے نکلنے لگتی تھی، کپڑے سوکھے نہیں جاتے یا دوبارہ سے بارش ہو جاتی تھی۔ ہمارا گاؤں ایک پنجاب کے پہاڑی علاقے میں تھا، جو کہ انتہائی خوبصورت اور سرسبز تھا۔ ہرے بھرے کھیت تھے اور ہمارے گاؤں کا پانی صاف ستھرا تھا، ارد گرد زمینیں تھیں، صاف ستھرا ماحول تھا، جو کہ دور دور سے لوگ ہمارے گاؤں کی سیر کرنے کے لیے آتے تھے۔ میرا نام حیا فاطمہ ہے، میں ایک خوبصورت پہاڑی علاقے میں رہتی تھی۔ میرے دو بہنیں تھیں، میری دونوں بہنیں شادی شدہ تھیں، وہ شہر میں رہتی تھیں۔ میرا بڑا بھائی کراچی میں جاب کرتا ہے، میرے بھائی نے 2 ہی شادیاں کی تھیں اور وہ کراچی میں رہتا ہے۔ کبھی کبھی یہاں پر گھومنے کے لیے سردیوں کے موسم میں ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ مجھے پڑھائی کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن میں آگے نہیں پڑھ سکتی تھی، کیونکہ ہمارے گاؤں میں اتنا ہی رواج تھا کہ لڑکیوں کو 8 درجہ پڑھائے جاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پڑھائی، اور باہر بھی جانے نہیں دیتے تھے۔ میں اور میری بہنیں بھی 8 درجہ تک پڑھی ہوئی تھیں۔ میرے والد صاحب دکان چلانے کے ساتھ ساتھ کھیتی کا بھی کام کرتے تھے، ان کے ساتھ 2-4 زمینیں بھی تھیں، جس سے اچھا خاصا آمدنی آتی تھی۔ میری والدہ بیگم گھریلو خاتون تھی اور گھر کا کام کرتی تھی، سلائی کڑھائی کا کام کرتی، ہر ہنر میں ماہر تھی۔ گاؤں کی سبھی عورتیں شادی بیاہ میں میری امی سے ہی کپڑے سلائی کرواتی اور کڑھائی کرواتی تھی۔ دلہنوں کے لال دوپٹے میری امی ہی کڑھائی کرتی تھی، جو کہ بہت زیادہ سب کو پسند آتی۔ آج تو گرمی نے حد ہی کر دی تھی، ایک تو سارا دن میں نے کپڑے دھو دھو کر خود کو بیمار کر دیا، اوپر سے پنکھا ہی خراب ہو گیا تھا۔ گرمی تو شدت کی تھی، لیکن برداشت کر رہی تھی۔ ایک تو میرے گھر میں کوئی درخت ہی نہیں تھا، جس کے سائے پر میں بیٹھ کر 2-4 گھنٹے آرام کرتی۔ ہمارے گھر میں انتہائی دھوپ ہوتی تھی، ایک تو گھر کچا تھا، مٹی کا بنا ہوا تھا، جب بھی بارش ہوتی تو سارا پانی اندر آ جاتا، جس وجہ سے ہمارے بستر بھی خراب ہو جاتے اور ان کو مجھے دھونا پڑتا۔ دھونے کے لیے میں چھت پر سکھانے کے لیے جاتی، لیکن دھوپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سوکھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ بارش ہوتی تھی تو دھوپ ہی مشکلوں سے نکلتی۔ یہاں پر علاقہ ہی پہاڑیوں کا تھا، یہاں پر دھوپ بارش ہونے کی وجہ سے کم ہی آتی تھی، بارش ہونے کے بعد دھوپ بہت زیادہ تیز آتی تھی۔ پہاڑی علاقوں میں بہت زیادہ سردی بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ گرمی بھی ہوتی ہے۔ مجھے بارش بہت زیادہ پسند ہے، جب بارش ہوتی تو میں پہاڑی علاقوں میں جاتی اور وہاں پر خوب سارا مزہ کرتی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ جاتی۔ کبھی کبھی ہم نہر پر پانی بھرنے کے لیے بھی جاتے تھے۔ جب بارش ہوتی تھی تو ہمارے گھر کا نلکا ہی خراب ہو جاتا، میری اماں کبھی کبھی بیمار رہتی تو گھر کا سارا کام میں کر لیتی تھی، اور میری بہنیں بھی شہر میں رہا کرتی تھی۔ مجھے اپنی بہنوں کی بہت زیادہ یاد آتی تھی، لیکن مجھے شہر جانا بالکل بھی پسند نہیں ہے، مجھے گاؤں میں رہنا بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ گاؤں کا ماحول ہی بہت زیادہ اچھا ہے، قدرتی مناظر ہیں، ارد گرد ہرے بھرے کھیت ہیں، یہ دیکھ کر مجھے اچھا لگتا ہے، دل بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، جبکہ شہر میں ایسا کوئی سین ہی نہیں ہوتا ہے۔ گاؤں میں ہر وقت میں ادھر ادھر مزے کرنے لگتی۔ میری خالہ شہر میں رہتی تھی، اس نے میری اماں کو دعوت نامہ بھیجا، اس کی بیٹی کی شادی تھی،
اماں نے مجھے کہا کہ میں تو نہیں جا سکتی ہوں اتنا دور، تم ہی چلی جاؤ، لیکن مجھے جانا تو نہیں تھا، لیکن خالہ کا خیال آیا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ہماری بہنوں کی بھی شادی میں میری خالہ 2 دن پہلے آئی تھی۔ اگر اماں نہیں جائیں گی تو وہ برا مان جائے گی۔ اماں نے خالہ کو کال کر کے کہا کہ میری بیٹی حیا فاطمہ آئے گی، 1 ہفتہ پہلے آئے گی شادی میں، اور میں نہیں آ سکتی ہوں کیونکہ میں بیمار رہتی ہوں، اتنا دور سفر میں نہیں کر سکتی ہوں۔ خالہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ اگلے دن مجھے میرے والد صاحب میری خالہ کے گھر چھوڑ کر آئے تھے۔ مجھے میری اماں کی بہت زیادہ فکر ہونے لگی کیونکہ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ میں شہر میں پہلی مرتبہ گئی ہوئی تھی خالہ کی بیٹی کی شادی میں حیا فاطمہ کی، کیونکہ مجھے شہر جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں تو اپنے بھائی کے بھی گھر نہیں جاتی تھی۔ میں ایک دن جاتی تھی تو مجھے اپنے گھر والوں کی بہت زیادہ یاد آنے لگتی، اور جس سے میرا دل بہت اداس ہو جاتا۔ میری اماں مجھے کہیں بھی جانے نہیں دیتی تھی خود سے، کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور میری اماں بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس سے کہیں دور جاؤں، اور اسے مزہ ہی نہیں آتا تھا میرے بغیر، تو میرا گھر ہی خالی خالی ہو جاتا۔ میرے والد صاحب تھے، میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ جب وہ کھیتوں سے واپس آتے تو میں انہیں کھانا پانی چائے دیتی تھی اور خیال رکھتی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی فرما بردار بیٹی تھی، دن رات کام کرتی اور ان کی خدمت کرتی تھی۔ مجھے شہر میں آئے ہوئے 2 دن ہی گزرے تھے کہ مجھے یہاں پر سب کچھ اچھا لگنے لگا، پتہ نہیں کیوں، مجھے تو شہر میں مزہ ہی نہیں آتا۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو یہاں پہ بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے، جیسا میں نے شہر کے بارے میں سوچا تھا ویسا تو ماحول ہے ہی نہیں، ادھر تو بہت زیادہ مزہ ہے اور کافی سکون بھی ہے۔ میری خالہ نے مجھے ایک بہت ہی اچھا سا سوٹ دیا پہننے کے لیے، اور مجھ سے بولی کہ اس کو پہن کر تم تیار ہو جاؤ، شام کو مہندی ہے حیا فاطمہ کی۔ وہ سوٹ دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش اور بہت زیادہ حیران ہو گئی تھی۔ وہ انتہائی بھاری بھرکم سوٹ تھا، اور اس کا دوپٹہ تو انتہائی خوبصورت تھا، رنگ برنگی موتیوں سے کڑھائی کیا ہوا تھا۔ وہ سوٹ مجھے بہت ہی پسند آیا۔ میں نے خالہ کو کہا کہ آپ نے کہاں سے لی ہے؟ اس نے کہا کہ میں شاپنگ پر گئی تھی نا حیا فاطمہ کے لیے کپڑے لینے، تو میں نے تمہارے لیے یہ سوٹ لی ہے، تم اس کو جلدی سے پہن کر تیار ہو جاؤ، اور تھوڑے بہت کام ہے وہ بھی تم کر لو، مہمان آتے ہی ہوں گے۔ حیا فاطمہ کی مہندی ابھی رہتی ہے، اس کو مہندی بھی لگانا ہے۔ میں وہ سوٹ پہن کر تیار ہونے لگی۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو وہ انتہائی مجھ پر جچ رہا تھا۔ میں تو حیران ہو گئی تھی۔ اس سوٹ کا رنگ لال کلر کا تھا، اور میرے لمبے بال تو مجھے اور بھی حسین کر رہے تھے۔ میری خالہ کی بیٹیوں نے تو یقین ہی نہیں کیا تھا کہ یہ میں ہوں، اور میں گاؤں میں رہنے والی لڑکی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم تو بالکل بھی گاؤں کی رہنے والی نہیں لگتی ہو، نہ بالکل بھی نہیں لگتی ہو، کہ تم تو شہر میں ہی رہتی ہو، اتنا حسین لگ رہی ہو۔ میں ویسے بھی خوبصورت تھی، بچپن سے ہی میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، سب لوگوں کو میں بہت زیادہ پسند آتی تھی۔ سب لوگ مجھے دیکھتے تو میری تعریفیں کیا کرتے تھے، کیونکہ میری ماں باپ نے میری تربیت بہت اچھے طریقے سے کی ہوئی تھی، جس وجہ سے سب لوگ میرے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ ایسے بھی ماں باپ دنیا میں ہیں جو اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، جنہیں اچھے سے بیٹھنے کا اٹھنے کا سلیقہ آتا ہے، بات کرنے سے لگتا ہے نا ان کا ایک اخلاق ہی بہت زیادہ اعلیٰ ہے۔ سب لوگ مجھے میرے اخلاق سے پسند کرتے تھے۔ جب میں تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اپنے بال بنا رہی تھی، تو میری خالہ کی بیٹی آئی اور مجھے کہنے لگی کہ یہ جھمکے تم پہنو، تم پر بہت زیادہ اچھے لگیں گے۔ میں نے جیسے ہی وہ جھمکے پہنے تو واقعی میں مجھے بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ وہ جھمکے پہن کر میں جلدی سے نیچے آئی، سیڑھیوں سے اترنے لگی۔ خالہ نے مجھے کہا کہ سارے گلاس ہیں، تم اس کو دھو لو، اور کچھ گھنٹے میں مہمان آنے والے ہی ہوں گے۔ ابھی تک تو گھر میں تیاریاں چل رہی تھیں۔ حیا فاطمہ کو لڑکیاں مہندی لگا رہی تھیں، اس کی بہنیں بھی تیار ہو رہی تھیں۔ خالہ سویرے ہی تیار ہو چکی تھی، کیونکہ اس کو ابھی
بہت ساری تیاریاں دیکھنی تھی تو مہندی کا فنکشن چھت کے اوپر رکھا گیا تھا۔ خالہ کا گھر بہت زیادہ بڑا تھا اور چھت بھی بہت زیادہ کافی کھلا ہوا تھا۔ وہاں پر سب لڑکے سجاوٹ کر کے نیچے چلے گئے تھے۔ میری خالہ نے مجھے ایک پھولوں کا پلیٹ دیا، کہا کہ اس کو تم چھت پر رکھ کر آؤ اور دیکھو کہ سجاوٹ کرنے میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ میں ویسے بھی تیار ہو کر فارغ ہو چکی تھی۔ خالہ نے پھولوں کا پلیٹ میرے ہاتھوں میں پکڑایا اور میں چھت کی جانب چلی آئی۔ جیسے ہی چھت پر آئی اچانک ہوا چلنے لگی۔ میرے ہاتھ میں جو پھول تھے وہ نیچے گرنے لگی، ہوا میں اڑنے لگی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ اچانک موسم کیسے خراب ہو گیا ہے۔ میں نیچے بیٹھی اور پھولوں کو پلیٹ میں رکھنے لگی لیکن ہوا بہت تیز ہو گئی تھی۔ میں گھبرا گئی، اتنا بڑا سجاوٹ کیا گیا ہے مہندی کا اور مہمان آنے والے ہی ہوں گے، یہاں تو سب کچھ دھرم برم ہو گیا ہے۔ سارے پردے تمبو گرنے لگی، سارا سجاوٹ خراب ہونے لگی، ہر چیز میں تیز ہوا میں بکھرنے لگی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، پریشان ہو کر کھڑی تھی کہ اچانک تیز بارش ہونے لگی۔ میں اچھے سے تیار ہوئی تھی، میں بارش میں پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ بارش بھی انتہائی دلکش تھا، حسین موسم ہو گیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بارش سکون محسوس ہو رہی تھی مجھے بارش میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر آسمان کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ بارش کی بوندیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں۔ میں اس بارش میں مگن ہو چکی تھی، میرے بال بھی بھیگ چکی تھی، مجھے کافی مزہ آ رہا تھا۔ سارے پھولوں کی خوشبو پورے چھت میں پھیل چکی تھی، ایک تو بارش، اوپر سے تازہ ترین گلابوں کی خوشبو۔ میرا دل کر رہا تھا کہ یہ لمحہ یہیں پر ہی تھم جائے۔ ایک تو شام کا وقت تھا، بارش تیز تیز ہو رہی تھی، چاروں طرف بادلوں کا راج تھا، موسم انتہائی حسین ہو گیا تھا۔ میں بارش میں بھیگ رہی تھی، مجھے اچانک محسوس ہوا کہ کوئی میرے ارد گرد ہے، میرے ساتھ بھیگ رہا ہے، کسی کے ہونے کا احساس ہوا مجھے۔ میں نے ادھر ادھر نظریں جما کر دیکھی مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پھر سے بھیگنے میں مگن ہو گئی تھی لیکن مجھے پھر سے محسوس ہوا کہ کوئی ہے، کیونکہ بارش کا پانی پھیلا ہوا تھا۔ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، جیسے کہ کوئی میرے ساتھ یہاں بھیگ رہا ہے۔ میں اس جگہ سے ہٹ گئی، پھر بھی اس جگہ میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ادھر بھی چل کر آیا ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ بارش زوروں شوروں سے جاری تھی، بجلی کی تار نیچے گر گئی تھی دروازے کے قریب۔ شکر تھا میں اس سے دور کھڑی تھی، چھت کافی بہت بڑا تھا۔ میں بہت ڈرنے لگی، نیچے کیسے جاؤں گی؟ اگر جاؤں بھی تو ادھر بجلی کی تار گری ہوئی ہے، اوپر سے بارش، ہر جگہ گیلا ہے، میں تو ایک منٹ میں ہی مر جاؤں گی۔ اگر میں نہیں بھی جاؤں تو اپنے ساتھ والے مخلوق سے میں ڈر کر مر جاتی۔ مجھے کافی ڈر لگنے لگا، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی، نہ جانے اب میرا کیا ہوگا۔ میں تو دونوں طرف سے ہی پھنس گئی ہوں، بارش رکنے کا نام تک نہیں لے رہا ہے۔ اب مجھے تیزی سے لگا کہ وہ جو بھی ہے میرے قریب آ رہے ہیں اور میں پیچھے ہٹنے لگی۔ موسم کافی خراب ہو گیا تھا کیونکہ یہ بارش طوفانی خطرناک بارش تھا۔ خالہ نے مجھے آواز دی کہ حیا بیٹا، کہاں ہو تم؟ کہیں تم چھت پر تو نہیں ہو؟ بیٹا اگر تم چھت پر ہو تو نیچے مت آنا، بجلی کی تار گری ہوئی ہے۔ میں نے خالہ کو آواز دینے کی کوشش کی مگر میرے منہ پر کسی نے زور سے ہاتھ رکھا، میں آواز نہیں دے سکی۔ میرے آنکھوں سے آنسو آنے لگے، میں بہت بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی۔ میرے آس پاس جو کوئی بھی تھا اسے مجھے پکڑ کر رکھا ہوا تھا، مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑا تاکہ میں جا نہ سکوں اور میرے منہ پر ہاتھ رکھا تاکہ میں خالہ کو آواز دے نہ سکوں۔ میرے کانوں میں ہلکی آواز میں اس نے سرگوشی کی کہ اتنا حسین لگ رہی ہو، میں تمہاری حسن دیکھ کر عاشق ہو گیا ہوں۔ میں تمہاری خالہ کے روپ میں آیا تھا، وہ پھولوں کا پلیٹ تمہاری خالہ نے نہیں بلکہ میں نے دیا ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ یہ سن کر اور پھر سے اس نے سرگوشی کی، وہ جھمکے بھی میں نے دیے تھے تمہارے کانوں میں سج رہے ہیں۔ اس نے میرے چہرے سے بال ہٹائے، میرے جھمکوں کو ہاتھ سے ہلایا، میرے دل کی دھڑکنیں بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں عاشق چنزادہ ہوں، میں تم پر بہت عاشق ہو گیا ہوں، تمہاری حسن کو دیکھ کر میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، میرا دل آ گیا ہے تم پر۔ یہ لال رنگ کا سوٹ تم پر جچ رہا ہے، میں نے آج تک حسین لڑکی نہیں دیکھی دنیا میں تم جیسی۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور بولنے لگی، کون ہیں آپ؟ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ جنات کی دنیا الگ ہے اور انسانوں کی دنیا الگ، آپ مجھے یہاں سے کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ میں خوف سے کانپتی ہوئی اس چنزادے سے بولنے لگی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مجھے لگا کہ میں یہیں پر گر جاؤں گی اور گرتے ہی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ اس چنزادے نے کہا کہ میں تم پر عاشق ہو گیا ہوں، میں جس پر عاشق ہو جاتا ہوں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہوں، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میں تمہیں اس دنیا سے غائب کر جاؤں گا۔ یہ بات سنتے ہی میں بے ہوش ہو کر نیچے گری۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گاؤں میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، میری اماں ابا میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ابا مجھے دم کرتے جا رہے تھے، اماں مجھے ٹھنڈے پانی سے کپڑا گیلا کر کے سر پر رکھتی جا رہی تھی۔ مجھے شدید قسم کا بخار ہو گیا تھا جو کہ اترنے کا نام تک نہیں لے رہا تھا۔ میں اس چنزادے کی بات سن کر بے ہوش ہو گئی تھی جس وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی۔ میرے گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے میرے لیے۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو اماں ابا مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ تم بے ہوش ہو گئی تھی اتنے ٹائم سے، تمہارا بخار نہیں اتر رہا ہے؟